الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو دور جدید کے نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے. وہ ہے ڈیٹنگ اور اسلام. آج کے معاشرے میں ڈیٹنگ کو محبت اور شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جاننے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. فلموں، ڈراموں اور سوشل میڈیا نے اسے عام اور معمولی چیز بنا دیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا اسلام مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو جاننے سے منع کرتا ہے، یا اسلام اسلام اس کے لیے بہتر راستہ پیش کرتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے. غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے صرف زنا سے منع نہیں فرمایا، بلکہ زنا کے قریب جانے والے راستوں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں ہر وہ عمل جو انسان کو گناہ کی طرف لے جائے اس سے بچنا ضروری ہے. آج ڈیٹنگ کلچر میں اکثر تنہائی میں ملاقاتیں، غیر ضروری گفتگو، جذباتی وابستگیاں اور بعض اوقات ناجائز تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام ابتدا ہی میں حدود مقرر کر دیتا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، کیونکہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، شیطان اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اسلام احتیاط، پاکیزگی کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ڈیٹنگ نہ ہو تو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو کیسے جانے، کیسے پہچانے؟ اسلام اس کا جواب دیتا ہے کہ نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنا، خاندان کے ذریعے سے معلومات حاصل کرنا، مناسب حدود کے اندر گفتگو کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں جاننا جائز ہے، بشرطے کہ اس کا مقصد جو ہے کہ وہ نکاح ہو. شرعی حدود کا بھی خیال رکھا جائے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نکاح سے پہلے خاتون کو دیکھنے کا مشورہ دیا تاکہ بعد میں باہمی موافقت بہتر ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے کہ ایک حقیقت پسندانہ دین ہے. دین اسلام انسان کے جذبات کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ انہیں پاکیزہ اور محفوظ راستہ فراہم کرتا ہے. ناظرین کرام، آج ڈیٹنگ کلچر کے نتیجے میں بے شمار دل ٹوٹتے ہیں، اعتماد جو ہے کہ وہ ختم ہوتا ہے. کئی نوجوان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے جو ہے کہ وہ تعلقات شادی تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن ان کے جذباتی اثرات جو ہے کہ سالوں باقی رہتے ہیں. اسلام انسان کی عزت، پاک دامنی اور دل کے سکون کی حفاظت کرتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ وقتی خواہشات پر نہیں بلکہ ذمہ داری اور وفاداری اور نکاح جیسے مضبوط بندھن پر قائم ہو. قرآن مجید میں اللہ رب العزت میاں بیوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے
پیدا کیا تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان جو ہے کہ محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی محبت کا مقام نکاح ہے، جہاں محبت کے ساتھ رحمت، ذمہ داری، سکون بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اپنے تعلق کو حلال راستے پر لے جانے کی کوشش کریں، والدین کو اعتماد میں لے، نکاح کی طرف جو ہے کہ وہ قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ یاد رکھیں کہ وقتی جذبات ختم ہو جاتے ہیں، اور لیکن اللہ کی رضا اور حلال راستے کا انتخاب دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ زندگی گزارنے، اپنی نگاہوں اور دلوں کی حفاظت کرنے اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔